آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے حضرت جبریل کے سامنے، تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ لازم اور ملزوم ہے، ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر مسلمان ایک اپنا وقت نکالیں، خاص کر خیال رکھیں قرآن مجید کی تلاوت کا، اس لیے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی وقت قرآن مجید کو دیں گے تو قرآن مجید آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے گا، قرآن مجید آپ کی زندگیوں میں عظیم انقلاب برپا پیدا کرے گا، قرآن مجید آپ کو ڈپریشن سے نکالے گا۔ قرآن مجید کو پڑھنا از حد ضروری ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر لب کشائی کی جانے والی ہے وہ ہے ماہ رمضان میں حصول تقوی کے اسباب۔ محترم حضرات، رمضان کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ تقوی کو حاصل کرے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لائیں اور اس کے نواہی سے اجتناب کریں، یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو اپنائیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو روکا ہے اس سے رکے رہیں، یہ تقوی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر مسلمانوں کو تقوی حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، چونکہ تقوی یہ انسان کی غذا ہے۔ انسان کل قیامت کے دن
تقوی ہی کے ذریعے سے کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تقوی کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے استطاعت کے مطابق ڈرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ محترم حضرات، ماہ رمضان میں حصول تقوی کی ایک خاص مناسبت ہے۔ یہ ماہ مبارک برکتوں، رحمتوں، سعادتوں، عبادتوں کا اور تربیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ تقوی حاصل کرنے کی ترغیب امت مسلمہ کو دی ہے۔ ماہ رمضان میں تقوی حاصل کرنے کے بے شمار اسباب پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے اور اس کی حکمت سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے روزے رکھنے کا واحد مقصد اور روزے رکھنے کی سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر انسان ماہ رمضان کو پالے اور رمضان کے روزے رکھے مگر روزے کے شرائط کو، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تو کیا ایسا انسان، ایسا مسلمان تقوی کو حاصل کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو انسان روزے رکھتا ہے اور روزوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، ایسا انسان حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں تقوی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک مسلمان پر یہ لازم اور ضروری ہے جب وہ رمضان کا روزہ رکھے تو روزوں کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے شرائط کو پورا کرے، اس کے ضابطے کو پورا کرے۔ انسان اگر روزوں کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تبھی صحیح معنوں میں ایک انسان صحیح معنوں میں تقوی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو روزہ یہ تقوی کا اہم سبب ہے۔ دوسری چیز، رمضان میں اپنے آپ کو تیار رکھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے جیسے ہی ماہ رمضان آ جائے، رمضان کی آمد کے موقع پر مسلمان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، مستعد رکھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب رمضان آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے اور بستر پر اس وقت تک نہ آتے جب تک کہ رمضان گزر جاتا۔ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رمضان کی آمد کے موقع پر کیا تھا۔ ادھر رمضان آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے مسلمان رمضان کی آمد کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی بجائے رمضان میں بھی ایسی ہی زندگی گزارتے ہیں جس طرح رمضان سے پہلے زندگی گزارا کرتے تھے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ نہ صرف رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام کو بھی تیار کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اذا دخل رمضان، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان داخل ہوتا تو اپنے اصحاب سے کہتے، صحابہ سے کہتے قد جاءکم شہر مبارک، اے صحابہ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، ماہ رمضان آ چکا ہے
اور اللہ کے نبی فرماتے کتب اللہ علیکم سیامہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ تفتح ابواب الجنہ، یہ ماہ مبارک ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ الشیاطین وتغلق ابواب الجحیم، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وتغل فیہ الشیاطین، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، شیاطین کو زنجیروں میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کرام کو ابھارتے، رمضان کی آمد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کرتے تھے۔ فیہ لیلہ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی آمد کے موقع پر مزید ابھار کر کہتے، ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو انسان اس رات کے خیر سے محروم ہو جائے، حقیقت میں محروم شخص وہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان کی آمد کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کے موقع پر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ لازم اور ضروری ہے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، وہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے رمضان کے موقع پر اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ رمضان کے مناسبت سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اسی لیے اسی وقت ہماری بھلائی ہے۔ اسی طرح حصول تقوی کے اسباب میں سے ایک سبب رمضان میں ثواب کی نیت سے روزے رکھنا۔ آج اکثر لوگ رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں مگر ان کے روزوں میں ثواب کی نیت کا فقدان ہوتا ہے، ان کے روزوں میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی۔ محترم حضرات، یہ بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو دیکھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، جبکہ یہ روزوں کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ روزوں کا معاملہ انتہائی بڑا ہے۔ ایک تو ان روزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے ان روزوں کا اجر و ثواب۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ثواب کے ساتھ ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگائی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو انسان رمضان کے روزے ثواب کی نیت کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ غور کیجئے، جو انسان روزوں میں ثواب کی نیت نہ رکھے، ثواب کی نیت اس کے روزوں میں فقدان ہو جائے، ثواب کی نیت وہ اپنے روزوں میں نہ رکھتا ہو تو ایسا انسان حدیث کی اس فضیلت سے محروم ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے رمضان کے روزوں کے معاملے کو سمجھتے ہوئے وہ رمضان کے روزے رکھیں تو ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھیں، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل ابن آدم کے لیے ہے الا الصیام، سوائے روزوں کے۔ کیا مطلب یہ ہے، ابن آدم جب نماز پڑھتا ہے تو نماز ابن آدم کے لیے ہے، ابن آدم صدقہ و خیرات کرتا ہے تو صدقہ و خیرات اس کے لیے ہے، ابن آدم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو یہ دعائیں اس کے لیے ہے، ابن آدم دیگر بھلائی کے کام کرتا ہے تو یہ ابن آدم کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزوں کے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصیام، سوائے روزوں کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور روزے کا اجر و ثواب بھی میں ہی دینے والا ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا رمضان کے روزوں کا معاملہ انتہائی بڑا ہے۔
ایک تو روزے رکھنے کی وجہ سے ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور دوسری چیز جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے انسانوں کو روزہ رکھنے والوں کو ثواب دے۔ اسی طرح چوتھی چیز، ماہ رمضان میں حصول تقویٰ کے اسباب میں سے ایک سبب حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بھی اجتناب کرنا، بچے رہنا۔ ایک مسلمان ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں سے بچتا ہے، کھانا پینا یہ حلال چیزیں ہیں، مگر ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے رمضان میں حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان حلال چیزوں کو ترک کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی گلوچ، فحش کام، فحش گوئی، یہ تمام برے کاموں کو چھوڑ دے۔ ایک انسان اگر روزہ رکھے، روزے میں حلال چیزوں کو ترک کر دے، مگر ایک مسلمان اپنے روزوں میں حرام چیزوں کو ترک نہیں کرتا، یعنی جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو ایسے روزے دار کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رمضان کے مہینے کو پالے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھ کر اس نے جھوٹ بات نہ چھوڑی ہو، برے کام نہ چھوڑے ہوں، جھوٹ نہ چھوڑا ہو، غیبت نہ چھوڑی ہو، چغلی نہ چھوڑی ہو، اور گالی گلوچ نہ چھوڑا ہو، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے جو انسان رمضان کے روزے رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کو روزے کا کوئی اجر و ثواب حاصل ہونے والا نہیں۔ اگر وہ روزوں کا اجر و ثواب پانا چاہتا ہے تو اپنی زندگیوں سے جھوٹ کا خاتمہ کرے، غیبت اور چغلی کا خاتمہ کرے، گالی گلوچ اپنے بھائی کو نہ دے، اور برے کام اسی طرح فحش گوئی وغیرہ وغیرہ کو چھوڑ دے، تبھی جا کر انسان کو روزے کا مکمل ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں حصول تقویٰ کے اسباب میں سے ایک سبب کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ محترم حضرات، قرآن مجید کے تعلق سے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی تھیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور آپ یہ بات یاد رکھیں قرآن یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا قرآن مجید یہ رمضان کا مہینہ ہے، یعنی رمضان المبارک میں قرآن مجید کا ایک اچھا خاصا حصہ مسلمانوں کی جانب سے پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مگر آج بڑا افسوس کا مقام ہے، دنیا کی سب سے بہترین کتاب کو، مقدس ترین کتاب کو لوگوں نے دنیا کی سب سے مظلوم ترین کتاب بنا دیا۔ آج مسلمان قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتا، دنیا کی ساری کتابیں پڑھنا اس کا مشغلہ بن چکا ہے۔ قرآن مجید کی جب بات آتی ہے تو انتہائی حقارت آمیز سے اس کو ممبر و محراب کی زینت بنایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ قرآن مجید تلاوت کرنے کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید غور و فکر کرنے کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید تدبر کرنے کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید حق اور باطل کا راستہ دکھلانے والی کتاب ہے، یہ قرآن مجید
دنیا میں زندگی میں عظیم انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید توحید کا راستہ دکھلانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید اجر و ثواب حاصل کرنے والی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید کی بہت ساری فضیلت اور بہت ساری اہمیت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام یا ربی منعته الطعام والشراب والشہوات بالنہار۔ کل قیامت کا دن ہوگا، روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ غور کیجئے، انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن مجید کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس آ کر سفارش کریں گا۔ روزہ کہے گا اے میرے اللہ، اس بندے کو میں نے دن میں کھانے سے پینے سے شہوات سے روکے رکھا تھا، اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآن، قرآن بھی کل قیامت کے دن صاحب قرآن کے حق میں سفارش کرنے کے لیے آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا ربی، اے میرے اللہ، میں نے رات میں اس کو سونے سے روکے رکھا، یہ رات بھر میری تلاوت کرتا، غور و فکر کرتا، تدبر کرتا اور قرآن مجید کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا، اے میرے اللہ اس بندے کو معاف فرما دے۔ عزیز حضرات غور کیجئے گا، قرآن مجید کل قیامت کے دن ایک بندے کے حق میں سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ یہ قرآن مجید کا مقام ہے، یہ قرآن مجید کا مرتبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رمضان کے موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے حضرت جبریل کے سامنے، تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ لازم اور ملزوم ہے، ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر مسلمان ایک اپنا وقت نکالیں، خاص کر خیال رکھیں قرآن مجید کی تلاوت کا، اس لیے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی وقت قرآن مجید کو دیں گے تو قرآن مجید آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے گا، قرآن مجید آپ کی زندگیوں میں عظیم انقلاب برپا پیدا کرے گا، قرآن مجید آپ کو ڈپریشن سے نکالے گا۔ قرآن مجید کو پڑھنا از حد ضروری ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں حصول تقویٰ کے اسباب میں سے ایک سبب کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ و استغفار کرتے۔ رمضان کے علاوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے آپ ایک دن میں 70 مرتبہ سے زائد توبہ استغفار کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ سے زائد توبہ استغفار کرتے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ استغفار کرتے، توبہ کرتے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے رمضان کی آمد کے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ و استغفار کریں۔ ہندوستان کے حالات بھی ہیں، حالات کا تقاضا بھی ہے، آج ہندوستان میں مسلمانوں کو ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ بابری مسجد کو منہدم کر کے وہاں پر مندر بنائی گئی، مسلمانوں کی مسلسل لگاتار موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں یہ افواہ پھیل رہی ہے کہ 2024 کے انتخابات کے بعد یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا۔ ایسے وقت میں مسلمان استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ مسلمانوں کو ستایا جانا، ان کا عرصہ حیات تنگ کرنے کی ناپاک کوشش کرنا، مسلمانوں کے شیرازے کو منتشر کرنا، مسلمانوں کو ہندوستان کی زمین سے مٹانے کی ناپاک کوشش کرنا، یہ قسم کا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جس قوم میں، جس سماج میں، جس معاشرے میں لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، لوگ اللہ رب العالمین سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے قوم میں، ایسے سماج میں اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا۔ تو پتہ یہ چلا ہندوستان میں اگر ہم امن و شانتی چاہتے ہیں،
ہندوستان میں سکون کی سانس لینا چاہتے ہیں تو مسلمانوں رمضان کی آمد کے موقع پر کثرت کے ساتھ استغفار کرو. یہ تمہارا استغفار کرنا تمہارے لیے باعث نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کوئی انسان تمہیں خوف میں لا نہیں سکتا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا، خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے اور اس دعا کا اہتمام کرتے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی لہذا تو مجھے معاف کر دے. لہذا مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے رمضان جیسے ہی آ جائے وہ اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے لیے دعائیں کریں. یہ استغفار اور یہ توبہ مسلمانوں کے لیے باعث نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی طرح ماہ رمضان میں حصول تقوی کے اسباب میں سے ایک سبب کثرت کے ساتھ دعا کرنا. محترم حضرات، دعا یہ بھی رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان خصوصیت کے ساتھ دعائیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر رمضان اور روزوں کا ذکر کرنے کے فوراً بعد دعا کا ذکر کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلا رمضان دعاؤں کا بھی مہینہ ہے. انسان جب روزہ رکھتا ہے، روزے کا احترام کرتا ہے، روزوں میں کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، حلال اور حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، تو ایسے وقت میں انسان کا دل، دماغ، اس کے جسم، اعضاء و جوارح تمام کے تمام پاک ہو جاتے ہیں. اور ایسے وقت میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پاک بندے کی دعا کو ضرور بضرور قبول فرما لیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ میرے بارے میں تم سے پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو میرے بندوں کو یہ بتلا دینا میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہوں. لیکن افسوس کا مقام ہے، رمضان کی آمد ہو جاتی ہے، لوگ رمضان میں یا رمضان جیسا مقدس مہینہ پانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی بجائے غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اولادیں ان سے مانگتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں. رمضان کی آمد کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی بجائے غیر اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں اور اپنی گردن کو جھکاتے ہیں. محترم حضرات، رمضان جیسا مقدس مہینہ پا کر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اس کو نہ دے. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا خطاب کر رہا ہے. اے دنیا کے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. آج مسلمان کا کیا حال ہے، آج مسلمانوں کا کیا عالم ہے. مسلمان رمضان کا مہینہ پا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی بجائے غیر اللہ کے سامنے دعائیں کرنا یہ کتنی نادانی اور بیوقوفی کی بات ہے، سمجھیں. اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے ادعونی استجب لکم، اے کائنات کے لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دعا کے تعلق سے یہ کسی کو فیصلہ نہیں دیا کہ تم کسی اور کے سامنے دعا کرو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. پورے قرآن مجید میں اور پورے احادیث مبارکہ میں یہ بات کہیں بھی نہیں ملتی کہ غیر اللہ کے لیے دعائیں کرو، غیر اللہ کے سامنے دعائیں کرو. دعاؤں کا قبول کرنا، دعائیں کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. ایک مسلمان کو چاہیے وہ اللہ کے سامنے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ
اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے اعراض کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے رمضان کی مناسبت سے، رمضان کی آمد کے موقع پر وہ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھیں، وہ ایک مرتبہ اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کر کے تو دیکھیں، وہ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کر کے اولاد تو مانگ کر دیکھیں، وہ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر رزق تو مانگ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں حصول تقوی کے اسباب میں سے ایک سبب کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ صدقہ و خیرات مصیبتوں کو، آفتوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، دنیا میں تو وہ آفتوں سے، مصیبتوں سے بچتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن آخرت میں وہ جہنم کے عذاب سے بھی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے صدقہ و خیرات کرنے کی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات ذہن نشیں ہے، جو مالدار ہے وہی صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، جو غریب ہے وہ خرچ نہیں کرے گا۔ محترم حضرات، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر انسان غریب ہے تو اللہ رب العالمین کے راستے میں چند روپیے ہی صدقہ و خیرات کرے، یہ صدقہ و خیرات انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، کسی کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ، جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جس کے پاس کم ہے وہ کم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق النار ولو بشق تمرہ، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے صحابہ، اے لوگو، تم لوگ جہنم سے بچو گرچہ کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے کیوں نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے، کھجور کا آدھا ٹکڑا، اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو انسان کل قیامت کے جہنم کی آگ سے بچے گا، جہنم کے عذاب سے بچے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتا چل رہا ہے اگر انسان غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے۔ یہ صدقہ و خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا تگنا اجر عطا کریں گے، اور دوسری چیز کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ یہ صدقہ و خیرات کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی مناسبت سے قیام اللیل کا اہتمام کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، اس سلسلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان کی مناسبت سے ثواب کی نیت کے ساتھ ایمان سے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آخری چیز بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ماہ رمضان میں حصول تقوی کے اسباب میں سے ایک سبب کم کھانے کو ترجیح دی جائے۔ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں ماہ رمضان یہ کھانے کا مہینہ ہے، مختلف قسم کے لذیذ پکوان پکانے کا مہینہ ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ رمضان میں کم کھانا یہ سنت ہے۔ کافر کے تعلق سے آتا ہے، کافر پیٹ بھر کے کھاتا ہے، 7 آنتوں سے کھاتا ہے، جبکہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، یعنی کم کھاتا ہے۔ انسان جب رمضان کے روزوں کے موقع پر کثرت کے ساتھ کھائے، بسیار خوری کا مظاہرہ کرے، زیادہ سے زیادہ کھائے، تو کھانے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کم حاصل کرتا ہے، نمازوں میں اور روزوں میں خشوع و خضوع کم پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کم کھانے کو ترجیح دی جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی اذا امتلأت المعدہ نامت الفکرہ، اے میرے پیارے بیٹے، جب معدہ بھر جاتا ہے، انسان پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور اعضاء و جوارح، انسان کے جو اعضاء و جوارح ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔
تو رمضان کے موقع پر خصوصاً انسان خصوصاً مسلمان کم کھانے کو ترجیح دے تاکہ وہ صحیح معنوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ محترم حضرات، یہ چند نکات ہے جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔